بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث والخمسون، 53واں سبق ہے الاملا، املا ہے، لکھوانے کا سبق ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے پہلے مفردات ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں، اور پھر آگے الجمل ہے، جملے ہیں۔ تو یہ آپ نے لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، لکھنے ہیں۔ اور کیسے لکھا جاتا ہے یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ تسألو لفظ ہے، پوچھتی ہے یا پوچھے گی وہ ایک عورت۔ اسی طرح یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ توضؤنا، ہم نے وضو کیا۔ اب چاہے دو مرد ہو، چاہے دو عورتیں ہوں، یا سب مرد ہو یا سب عورت۔ قرأنا، ہم نے پڑھا۔ اکلنا، ہم نے کھایا۔ رأیتن، تم سب عورتوں نے دیکھا۔ توضؤنا، ان سب عورتوں نے وضو کیا۔ جئنا، وہ سب عورتیں آئی۔ نأکل، کھاتے ہیں یا کھائیں گے ہم دو مرد یا سب مرد، یا دو عورتیں یا سب عورتیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ صیغہ مشترک ہے، سب کے لیے آتے ہیں، دو مرد دو عورتیں، سب مرد سب عورتیں ہیں۔ اصوات، صوتن کی جمع ہے، آوازوں کو کہتے ہیں، آوازیں۔ رائحتھا، اس کی بو۔ قمتن، تم سب عورتیں اٹھی۔ اخذنا، ان سب عورتوں نے لیا۔ رأیتن، یہ اوپر گزر چکا، تم سب عورتوں نے دیکھا۔ آباؤہن، ان سب عورتوں کے باپ۔ امہاتہن، ان سب عورتوں کی مائیں۔ امہات، امن کی جمع ہے۔ آباؤن، آبا، یہ ابن کی جمع ہے۔ الجمل، اب جملے آ گئے۔ سعیدۃ، طفلۃ، جمیلۃ، ذکیۃ۔ پہلے کے اوپر آپ نے ایک پیش پڑھنا ہے، سعیدۃ، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، معرفہ ہے، تانیث ہے، آپ کو پتہ ہے، تو غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آئے گی۔ سعیدۃ، طفلۃ، جمیلۃ، ذکیۃ۔ سعیدہ، اب آخر سے ترجمہ کرنا۔ سعیدہ ایک عقل مند یا ذہین کا ترجمہ کرو۔ سعیدہ ایک ذہین خوبصورت بچی ہے۔ قامت من نومہا، وہ اٹھی اپنی نیند سے۔ وتوضأت، اور اس نے وضو کیا۔ وصلت، اور اس نے نماز پڑھی۔ ثم ذهبت، پھر وہ گئی۔ الی امہا، اپنی ماں کی طرف۔ وسلمت، اور سلام کیا۔ علیہا، اس پر۔ وقبلت یدہا، اور بوسہ دیا اس کے ہاتھ کو۔ ثم ذهب وسألتہا، اور اس سے پوچھا۔ این اخی حامد، کہاں ہے میرا بھائی حامد؟ فقالت الام، اب یہ قالت تا ساکن تھا، اور آپ کو پتہ ہے ساکن کو جب آگے ملاتے ہیں تو اس کو زیر دیتے ہیں۔ تو ماں نے کہا، ہوا ذہب مع والدہ، وہ گیا ہے اپنے والد کے ساتھ، الی المسجد، مسجد کی طرف۔ آگے کہہ رہے ہیں عورت جو ہے، عورت کہتے ہیں یہ بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو اس کی تربیت ضروری ہے، صحیح اسلامی تربیت اس کی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے معاشرہ عورت سے بنتا ہے، تشکیل عورت سے پاتا ہے، تو عورت کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں المرأۃ ہی البنت، عورت وہ بیٹی ہے، والاخت، اور بہن ہے، والام، اور ماں ہے، والزوجۃ، اور بیوی ہے۔ یجب تربیتها، ضروری ہے اس کی تربیت، تربیتاً اسلامیتاً صحیحتاً، صحیح اسلامی تربیت۔ حتی یکون، آپ کو پتہ ہے حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو اس لیے یکون فعل مضارع کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نصب۔ ان لن کا اذن آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کو نصب دیتے۔ حتی یکون ایمانها قویا، یہاں تک کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔
یکون ایمانوہا، اس کے اوپر پیش آ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یکونو کا کیا ہے، اسم ہے، اور آپ کو پتہ ہے فعل افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر کیا ہوتی ہے، منصوب، تو قویًا خبر ہے۔ یہاں واو ہونا چاہیے، واو، کیونکہ اس کا عطف یکون پر ہے، حتی یکون ایمانها قویا وتعرف حقوق الوالدین، اور تاکہ وہ پہچانے والدین کے حقوق، لأنها بنت، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بیٹی بھی تو ہے، تو اس کو والدین کے حقوق پہچاننا چاہیے۔ وتعرف حقوق اخوتها واخواتها، اور تاکہ وہ پہچانے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کی حقوق، اپنی بہنوں کے، اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کے حقوق، لأنها اخت، اس لیے کہ یہ بہن ہے۔ وتعرف حقوق اولادها، اور تاکہ وہ پہچانے اپنے اولاد کے حقوق، لأنها ام، اس لیے کہ یہ ماں ہے۔ وتعرف حقوق زوجها، اور تاکہ وہ پہچانے اپنے شوہر کے حقوق، لأنها زوجۃ، اس لیے کہ یہ بیوی ہے۔ قواعد الاملا، اب املا کے کچھ قواعد ہے۔ نمبر 1، کہتے اگر حمزہ مفتوحہ ہو اور اس کے بعد حروف مدہ نہ ہو، حمزہ مفتوحہ ہو اور اس کے بعد حرف مدہ نہ ہو، تو اسے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کی شکل میں لکھا جائے گا۔ جیسے زبر کی مثال سآلا، سآلا، اب یہاں دیکھنا حمزہ مفتوحہ ہے سآلا، کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو کہتے ہیں اس کے بعد حرف مدہ نہ ہو، تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کوئی حرف مدہ بھی تو نہیں ہے، تو پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لکھا جائے گا، اور پہلا حرکت کا پہلا جو حرف ہے اس کی حرکت کیا ہے، زبر، اور آپ کو پتہ ہے زبر کے موافق حرف کیا ہوتا ہے، الف، تو اس کو الف کی شکل میں لکھا گیا سآلا۔ پیش کی مثال دیکھنا، جیسے پیش کی مثال لو آئین، کیا ہے، لو آئین، اب یہاں دیکھو حمزہ مفتوحہ ہے اور اس کے بعد حرف مدہ تو نہیں ہے، تو پیش کا جو موافق حرف ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، واو، تو حمزہ کو دیکھو واو کے اوپر لکھ دیا۔ اور زیر کی مثال جیسے فئتن، دیکھو حمزہ مفتوحہ ہے، مفتوحہ، اور اس کے بعد حرف مدہ نہیں ہے اور زیر کے بعد آیا، اور زیر کا مناسب حرف کیا ہوتا ہے، یا، تو دیکھو حمزہ کو یا کی طرح ایک دندانہ بنا کر اس کے اوپر حمزہ لکھ دیا۔ نمبر 2، اگر اس مفتوحہ حمزہ سے پہلا حرف صحیح اور ساکن ہو تو اسے الف کی شکل میں لکھا جائے گا، جیسے یس الو، یہاں دیکھو حمزہ مفتوحہ ہے اور اس سے پہلے سین حرف صحیح ساکن ہے، تو الف کی شکل میں لکھا جائے گا، تو الف کی شکل میں دیکھو حمزہ کو الف کی شکل میں لکھا گیا، یس الو۔ اسی طرح مسئلتن میں بھی دیکھو حمزہ سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے تو الف کی شکل میں لکھا گیا۔ نمبر 3، اگر اس حمزہ مفتوحہ کے بعد حرف مدہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں، حمزہ مفتوحہ کے بعد حرف مدہ ہو تو اب دو حال سے خالی نہیں ہے، اگر اس کا پہلا حرف بعد والے حرف سے ملا ہوا ہوگا یا نہیں، اگر پہلا حرف بعد والے حرف سے ملا ہے تو اسے دندانے پر لکھا جائے گا، جیسے مکافآت ملجآن، اب یہاں دیکھنا مکافآت میں اب غور کرے، حمزہ مفتوحہ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھو الف آئے ہوئے، الف، فآت، مدہ ہے، اب دیکھو حمزہ سے پہلے جو حرف ہے فا، وہ تو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو حمزہ کو دیکھو دندانے پر لکھا گیا، دیکھو فا کے بعد ایک چھوٹا سا دندانہ بنایا اور اس کے بعد حمزہ لے۔ اسی طرح ملجآن میں دیکھو حمزہ مفتوحہ ہے، اس کے بعد حرف مدہ ہے اور پہلا والا حرف حمزہ سے ملا ہوا ہے، تو ایک چھوٹا سا دندانہ بنایا اور اس کے اوپر حمزہ کو لکھ دیا، اور اگر ما قبل اس کا ما بعد سے ملا ہوا نہیں ہے تو اسے علیحدہ لکھا جائے گا، جیسے یہاں دیکھنا جزآن، حمزہ مفتوحہ ہے اور اس کے بعد الف مدہ بھی ہے، لیکن پہلا والا حرف حمزہ سے نہیں ملا کیونکہ پہلا زا ہے اور زا تو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، تو
تو حمزہ کو دیکھو علیحدہ لکھا گیا، اسی طرح یہاں بھی دیکھو حمزہ کو علیحدہ، یہاں بھی حمزہ کو علیحدہ، یہاں بھی حمزہ کو علیحدہ لکھا گیا۔ معانی الکلمات دیکھے، معانی الکلمات، کلمات کے معانی۔ قبلت اس نے بوسہ دیا، نومنین کو کہتے ہیں یجب ضروری ہے، واجب ہے، التربیت تربیت کو کہتے ہیں، حتی تعریف تاکہ وہ جان جائے پہچان لے، فئتن جماعت کو کہتے ہیں، مکافأتن بدلہ کو کہتے ہیں، ملجأن کا معنی ہے پناہ گاہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔